بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دوسرے دور کے مذاکرات کا امکان اسلام آباد یا جنیوا میں ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران دونوں نے نئے دور کے مذاکرات پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پاکستان دوبارہ میزبانی کے لیے تیار ہے، جبکہ جنیوا کا نام بھی زیر غور ہے۔ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ 21 اپریل سے پہلے سیز فائر کو مزید توسیع دی جا سکتی ہے۔ چین نے امریکہ ناکہ بندی کو نظر انداز کر دیا۔ تیل بردار جہاز بآسانی گزر گیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایک چینی تیل کا ٹینکر بحیرہ ہرمز سے گزر کر خلیج سے باہر نکل گیا۔ یہ پہلا جہاز ہے جو ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد کامیابی سے گزرا۔ چین نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھے گا اور کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ سعودی عرب کا پاکستان کو بڑا تحفہ، 3 ارب ڈالر دینے کی یقین دہانی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ 3 ارب ڈالر فوری طور پر فراہم کرے گا تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ بڑھے اور زر مبادلہ کے ذخائر محفوظ رہیں۔ سعودی حکام نے پاکستان کو بتایا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے پرانے قرض کی جگہ سعودی امداد ہے۔ پاکستان کی مالی صورتحال مستحکم رکھنے کے لیے یہ اہم پیش رفت ہے۔ اسرائیلی ڈرون نے زخمی شخص کو نشانہ بنایا۔ لبنان میں تباہی جاری۔ لبنان میں اسرائیلی ڈرون نے ایک زخمی شخص کا پیچھا کر کے اسے نشانہ بنایا، جو جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تبنیم ہرزبتال اور طاہر جبیل شہر میں اسرائیلی بمباری سے شدید نقصان ہوا ہے۔ گاڑیاں اور عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی عوام کی رائے شماری میں 2/3 لوگ اب جنگ بندی چاہتے ہیں۔ چین نے امریکی ناکہ بندی توڑ دی۔ ایران سے آنے والا جہاز بحفاظت گزر گیا۔ چین نے ایک بڑی پیش رفت کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کو عملی طور پر چیلنج کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق چینی جہاز آبنۂ ہرمز سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزر گیا، جبکہ امریکی بحریہ موجود ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہ کر سکی۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر امریکہ کی پوزیشن پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ چین نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی توانائی سپلائی ہر حال میں جاری رکھے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ عالمی طاقتوں کے درمیان توازن میں بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس پیش رفت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کئی ممالک اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ چین کی امریکہ کو سخت وارننگ، ہمارے جہاز روکے گئے تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ چینی دفاعی حکام نے امریکہ کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ ایرانی راستوں پر چلنے والے چینی جہازوں کو کسی صورت نہ روکا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اپنے تجارتی اور توانائی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ چین نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس بیان کے بعد امریکہ پر دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ وارننگ معمولی نہیں بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک پیغام ہے۔ چین نے پہلی بار اتنے کھلے انداز میں امریکہ کو چیلنج کیا ہے۔ اس سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ صورتحال مزید حساس ہوتی جا رہی ہے۔ تیل کی تجارت میں بڑی تبدیلی، ایران نے ڈالر کی بجائے یوان میں ادائیگیاں شروع کر دیں۔ ایران نے عالمی توانائی نظام میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے تیل کی ادائیگیاں امریکی ڈالر کی بجائے اب چینی یوان میں لینا شروع کر دی ہیں۔ اس اقدام کو امریکہ کے مالی اثر و رسوخ کے خلاف اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ چین اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا معاشی تعاون عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قدم پیٹرو ڈالر نظام کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ کئی دیگر ممالک بھی اس ماڈل کو اپنانے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس سے عالمی مالیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ ایک نیا معاشی چیلنج بن رہا ہے۔ مستقبل میں اس کے اثرات مزید واضح ہوں گے۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پلان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ چین نے ایران پر حملوں اور رجیم تبدیل کرنے کی امریکی اسرائیلی سازش کو صاف انکار کر دیا۔ چین کا کہنا تھا کہ ایران کا ملک، اس کی خود مختاری اور قومی سلامتی ہر صورت میں برقرار رہے گی۔
اسرائیل اور امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ رجیم چینج کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ چین نے 4 واضح شرائط پر جنگ ختم کرنے کا فارمولہ بھی پیش کر دیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پرامن بقائے باہمی یعنی ایران رہے گا اور اس کی حکومت تبدیل نہیں ہوگی۔ دوسری شرط قومی خود مختاری ہے، کوئی بھی ملک ایران پر مسلسل حملے نہیں کر سکتا۔ چین نے وارننگ دی ہے کہ اگر یہ شرائط مان لی گئی تو جنگ ختم ہوگی ورنہ نہیں۔ امریکہ کی معیشت بری طرح متاثر ہوگی اگر اس نے ایران پر پابندیاں جاری رکھیں۔ ایران نے خلیجی ممالک سے $270 ارب کا معاوضہ طلب کر لیا۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت سے واضح مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگی نقصان کا معاوضہ ادا کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کو اڈے دے کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر معاوضہ نہ دیا گیا تو آمنہ ہرمز کو دوبارہ بند رکھا جائے گا۔ ایران نے مارچ میں ریکارڈ تیل برآمد کیا تھا جس سے پابندیوں کا اثر کم ہو گیا۔ اسرائیل میں اس سروے سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں اور مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ ایران کا نقصان $270 ارب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کے ٹورزم، ہوٹل، ریل اسٹیٹ اور معیشت کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ تیل کی قیمتیں گر گئیں مگر عالمی معیشت شدید خطرے میں۔ چین کے جہاز کے جانے کے بعد تیل کی قیمتیں $95 فی بیرل تک گر گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیل کی سپلائی متاثر ہے اور مکمل رسد نہیں ہو پا رہی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو دنیا بھر کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی۔ امریکہ کی پابندیاں ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ بہت سے ممالک ایران سے تیل خرید رہے ہیں۔ چین نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی یک طرفہ کارروائیوں سے عالمی معیشت برباد ہو گئی۔ روس نے بھی امریکہ سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں دوبارہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایران 5 سال لچک دکھانے کو تیار۔ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی راستہ نکالا جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ 5 سال تک جوہری سرگرمیاں معطل رکھ سکتا ہے۔ امریکہ پہلے 20 سال کا مطالبہ کر رہا تھا مگر اب بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی عوام جنگ سے مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں۔ چین اور روس دونوں ملک جنگ بندی کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بڑی پیش رفت متوقع ہے مگر صورتحال اب بھی نازک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی بڑی سفارتی سرگرمیاں، اہم فیصلوں کی توقع۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جلد سعودی عرب کا اہم دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ترکی میں ہونے والے عالمی ڈپلومیسی فورم میں شرکت متوقع ہے۔ ان دوروں میں خطے کی سیکیورٹی اور معاشی تعاون پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی اور معاشی معاہدوں میں پیش رفت کی امید ہے۔ ترکی میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ان سرگرمیوں کو خطے میں بڑی تبدیلی کی تیاری سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کا کردار سفارتی سطح پر مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں بڑے اعلانات سامنے آ سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کی مشترکہ دفاعی اتحاد کی تجویز، نیا بلاک بننے کا امکان۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے مسلم ممالک کے مشترکہ دفاعی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس اتحاد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مقصد خطے میں سیکیورٹی اور باہمی اعتماد کو مضبوط بنانا ہے۔ ماہرین اسے مسلم نیٹو کے قیام کی طرف ایک قدم قرار دے رہے ہیں۔ قطر اور مصر کی شمولیت بھی زیر غور بتائی جا رہی ہے۔ یہ اتحاد خطے کے دفاعی توازن کو بدل سکتا ہے۔ ممالک کے درمیان فوجی تعاون بڑھنے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کا اہم سفارتی کردار، ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے بحال۔ پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطوں کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان حالیہ دنوں میں متعدد بات چیت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی میں مدد فراہم کی۔ ایران نے بھی سعودی عرب کے حوالے سے نرم موقف اختیار کیا۔ دفاعی تعاون کے باعث پاکستان کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں استحکام لا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید مثبت نتائج کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔